السلام علیکم، میں ڈاکٹر اکرام ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ بیماری سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں۔ دیکھیں، جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہمارا علاج کرے، اچھی سے اچھی دوائیاں ہمیں ملیں اور اچھی سے اچھی لیبارٹری سے ہمارا ٹیسٹ ہو۔ لیکن اس چیز پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ بیماری سے بچا کیسے جائے۔ آج ہم چند ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو بیماری کو بچانے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں یا جن کو اپنانے سے بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غذا کی بات کرتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال جو ہے وہ آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، شوگر سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ اچھی غذا اور متوازن غذا سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ زیادہ سبزیوں کا استعمال، پھلوں کا استعمال، میٹھے کا کم استعمال، جو چربی والی چیزیں زیادہ ہیں ان کا کم استعمال اور نمک کا کم استعمال صحت مند طریقہ ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ایکسرسائز کے اوپر۔ روزمرہ زندگی میں اگر آپ نے ورزش کا معمول بنایا ہے تو یہ آپ کو صحت مند رکھے گا۔ 150 منٹ اگر آپ تیز چلتے ہیں ہفتے میں اور ساتھ میں اگر آپ 2 دن وزن اٹھانے والی ورزش کرتے ہیں تو یہ کافی ہے، اور یہ بہت ساری تحقیق سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ اس سے دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو سگریٹ نوشی ہے اس سے بچاؤ لازمی ہے، کیونکہ دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور کینسر یہ ثابت شدہ ہے تحقیق سے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سگریٹ کا استعمال ترک کرنے سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح شراب نوشی بھی بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتی ہے، سو اس کا ترک کرنا بھی آپ کو صحت مند رکھے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں روٹین چیک اپ میں۔ بہت ساری بیماریاں شروع میں ان کا کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی جس سے پتہ چل سکے مریض کو اور وہ ڈاکٹر کو جا کے دکھائے۔ اس لیے مثال کے طور پہ شوگر کا شروع میں نہیں پتہ ہوتا، ہیپاٹائٹس سی کا نہیں پتہ چلتا، تو آپ 6 مہینے سال بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ تجویز کریں گے اور بیماری کا اس وقت پتہ چلے گا جب وہ قابل علاج ہے۔ شروع میں پتہ چلے، اگر کینسر کا بھی شروع میں پتہ چلے تو وہ قابل علاج ہوتا ہے، لیکن جب وہ اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، تیسری یا چوتھی سٹیج پہ، پھر عام طور پہ اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ لازمی پوری کرنی چاہیے۔ جو لوگ کم از کم 7 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں وہ عام طور پہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ اسکریننگ، جو کینسر اسکریننگ ہے خاص طور پہ، مثال کے طور پہ جو بڑی آنت کا کینسر ہے وہ 45 سال کی عمر سے اس کے لیے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے، اس کے علاوہ اور جو بچہ دانی کا کینسر ہے اس کے بھی ٹیسٹ موجود ہیں، تو اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے خواتین بھی وہ ٹیسٹ لازمی کروائیں، کیونکہ شروع میں اگر ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ قابل علاج ہوتی ہیں، اگر آگے چل کے یہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا خطرہ بن جاتی ہیں صحت کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ فیملی ہسٹری جو ہے، اگر خدا نخواستہ فیملی میں جیسے شوگر ہے یا کوئی خاص قسم کا کینسر اگر ہے، اس طرح فیملی میں آپ کے کسی کو بھی فیملی میں ہے آلریڈی، تو اس کے لیے بھی بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کم عمر پہ کروانے شروع کرنے چاہیے تاکہ اس کا بھی ٹائم سے پتہ چلے۔ تو اگر خدا نخواستہ فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لازمی اپنے ڈاکٹر سے یہ ڈسکس کریں اور اس حساب سے وہ آپ کو ٹیسٹ بتائیں گے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔